حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں بھوک لگ گئی تھی بڑی، بھوک بڑی لگ گئی اور حالات غربت کے تھے، آزمائش تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا مزدوری نہ کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو زیادہ غریب ہے وہ مانگ لیتا ہے، جو درمیانے طبقہ ہے کا وہ ادھار لے لیتا ہے۔ حضرت مولا علی نے کیا فرمایا، فرمایا مزدوری نہ کر لیں، چونکہ حالات کچھ اور تھے۔ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ سادگی دیکھیں، آپ فرماتے ہیں میں مزدوری ڈھونڈنے نکلا۔ کیوں نہیں ملتی ہمارے جوانوں کو مزدوری، کیوں کہانیاں سناتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں میں ڈھونڈنے نکلا، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ مٹی نکال کے رکھی ہوئی ہے، تو اسے تر کرنا چاہتی ہے۔ پرانے زمانے میں مٹی میں پانی ڈال کے اسی سے لوگ کام لیتے تھے، اسی سے دیواریں بن جاتی تھی، ہم گارا کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو وہ گارا بنانا چاہتی ہے لیکن پانی نہیں نکل رہا اس سے نا، اس نے کنویں سے پانی نکالنا، نکل نہیں رہا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمانے لگے، میں نے اس بی بی سے کہا کہ میں پانی نکال دوں، مزدوری دو گی؟ اس نے کہا میں بھی مزدوری تلاش کر رہی تھی، ایک پانی کا ڈول آپ نکالیں گے اور مٹی پہ ڈالیں گے تو ایک کھجور دوں گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی، میں نے 16 ڈول پانی کے نکالے، 16 برتن بھر کے پانی نکالا اور اس مٹی پہ ڈالا، پھر میں ہاتھ دھو کے آیا اور اس خاتون کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے، او مزدورو کمزور کمزور پڑتے ہو، پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھتے ہو، خیال بناتے ہو کہ ہم کوئی کمزور لوگ ہیں؟ یہ دیکھو میں کن کی بات کر رہا ہوں، جن کا پیار ایمان ہے، جن کی محبت ایمان ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا تمہیں سبق دے رہے ہیں کہ حکمت، دانائی، بہادری اور پھر سادگی۔ مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب، تو میں نے کبھی جھجک کے نہیں بتایا، نہیں میرے ابا پروفیسر نہیں تھے، میرے ابا پیر نہیں تھے، میرے والد صاحب جو تھے وہ عالم نہیں تھے، لیکن مجھے فخر ہے جب ان کا انتقال ہوا اور میں انہیں غسل دے رہا تھا تو اس وقت بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے، اس لیے کہ وہ مزدور تھے، وہ محنت کرتے تھے، انہوں نے جیبیں کاٹ کے روٹی نہیں کھائی، انہوں نے ہمیں جو کما کے کھلایا ہے وہ محنت اور مزدوری کا ہے۔ میں ناز سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ میں کسان کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو دھرتی کا سینہ چیر کے اناج اگاتے تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بڑولے میں میری اماں گندم بھرنے لگتی تو میرے والد صاحب فرماتے تیاں تیانیاں دا حصہ بھی کھڑ لئی، غریباں دا بھی کھڑ لئی، فلاں دا بھی، تے فلاں آدمی دی گندم عید کی تھوڑی ہوئی ہے، وہ 2 بوریاں ادھر بھی بھیجنی ہے۔ تو وہ جو غریبی کی سخاوت تھی اور وہ جو سادگی کی سخاوت تھی، اس کے اندر جو رانائی تھی اور اس کے اندر جو جذبہ اور شوق تھا، مزدور کا بیٹا پیچھے پیچھے جاتا ہے اور وہ گھبرا کے زندگی گزارتا ہے، تمہیں تو سر اٹھا کے جینا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں مزدوری کر کے کھجوریں کما کے لایا، اور لا کے نہ تو میں نے اکیلے نہیں کھائیں، وہ کیونکہ قحط کا دور تھا، حالات اور تھے، فرماتے ہیں لا کے حضور کو پیش کی۔ میں نے کہا حضور یہ کھجوریں ہیں، تو کریم نے پوچھا کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے عرض کی حضور بھوک بڑی لگ رہی تھی تو مزدوری کے لیے نکلا، تو ایک عورت نے اپنے مٹی کو پانی لگانا تھا تو میں نے محنت کر کے یہ 16 کھجوریں کھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور زمین پہ بیٹھے تھے، مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا، کھجوریں ہم نے وہاں رکھ لی، بڑے شوق سے میٹھی میٹھی باتیں بھی ہونے لگی۔ یہ تو جو لوگ روز کھاتے ہیں نا گوشت، وہ تو نخرے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جناب یہ ذرا یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی، کولیسٹرول ہے فلان، پیچھے لے جاؤ پیچھے۔ لیکن کبھی آپ دوپہر کو مزدور کو روٹی کھاتے دیکھیں، وہ جس طرح ہاتھ دھوتا ہے اور پونے کو اچار لگ جاتا ہے سارا جو وہ باندھ کے لایا ہوتا ہے، اور لیکن جب وہ کھا کے کھانا اچار کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، لفظوں میں نہیں، کیونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، وہ جو لہجے سے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ جو اس نے کھایا ہے اس نے رب کا شکر بھی صحیح کر کے ادا کیا ہے۔